آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غوث پاک 2 بوتلاں نیسلے دیے بھیج دو، چولی کو میری بھر دو مرشد، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہیں گی دنیا، ورنہ کہیں گی دنیا، ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا، یہ تیرا کرم ہے یا تو بلا دیا ہے در پر، کہاں مجھ سا یہ نکما، کہاں آستا تمہارا، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، نیرا یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں جہاں رکھو قدم قسم ہے کہ مشکل تو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت سے وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکارے یا وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے بنا دو میرے میرا، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہ جمی ہے، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، اور سامنے کیسی ہے ذات دیکھو، اے ادیب اپنا سر اب جھکا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں، میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو، میں ہوں سائی میں ہوں منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، ہاتھ بڑا کر ڈال تو ٹکڑا، ہاتھ بڑا ڈال تو ٹکڑا، ہاتھ بڑا ڈال تو ٹکڑا، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، 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 یا خواجہ میری 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 جھولی بھر دو، یا خواجہ
زندگی کا سوال ہے. اور وہ ہے صحیح بخاری میں حدیث، بلغ عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو، وہ باقی لوگوں تک پہنچا دو. مثلا ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ یہ آیت دوسرے مسلمانوں تک پہنچائے اور ان کا عقیدہ درست کرے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہوگی اور دعا بھی صرف اللہ ہی سے ہوگی. یہاں نستعین سے مراد ہے دعا میں جو مدد مانگی جاتی ہے. یہاں وہ والی مدد مراد نہیں ہے جو آپ کو یہ شرک پھیلانے والے فرقوں کے مبلغین کہتے ہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے. پھر امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے بھائی. ہاں مری ہوئی امی ہے نا، اس کو پکار رہے ہو نا اگر، تو وہ شرک ہو جائے گا روٹی کے لیے. ویسے آپ نے محبت کے اظہار کے لیے امی کو کہنا ہے ہائے میری مائے، تو بے شک کہتے رہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اوپر گرفت نہیں ہے. امی سامنے موجود ہے نا، تو اس کا تو حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، بالکل درست ہے. لیکن آپ بغداد شریف میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ جی غوث پاک 2 بوتلاں نیسلے دیے بھیج دو، نہیں بھیج سکتے. ہاں عثمان بھائی کو میں فون کروں کہ جی 2 نیسلے کی بوتلیں بھجوا دیں، تو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں کہ زندہ ہے، یہ بھی قبر میں چلے گئے تو ظاہر ہے یہ نہیں بھجوا سکیں گے. تو یہ ظاہری اسباب ہے، آپ اختیار کر سکتے ہیں. اس کا قرآن میں حکم ہے نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. لیکن جو دعا ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. ایاک نستعین، صرف تجھی سے دعا مانگیں گے. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ ہر مسلمان کی گھٹی میں یہ چیز موجود ہے. تمام مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانے کی، رزق تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں فرشتوں کے سپرد کی ہوئی ہیں. لیکن کوئی کتنا ہی گیا گزرا مسلمان ہو کبھی کسی فرشتے سے رزق نہیں مانگتا. بارش کی دعا میکائیل علیہ السلام سے نہیں ہوتی، اللہ سے لوگ کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ بارش اللہ برساتا ہے، اس نے تو ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے. بارش مانگنی ہوگی تو فرشتوں سے نہیں مانگیں گے، وہ تو خود مجبور محض ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے مطابق چلیں گے. آپ کے مانگنے پہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا. بھائی جن کی ڈیوٹیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، تو جن کی ڈیوٹیاں ہے ہی نہیں، جو آپ نے اپنے بزرگ کلیم کیے ہوئے غوث کتب ابدال، ان بیچاروں نے کہاں سے مدد کرنی ہے آپ کی؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. پھر ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان سارے غوثوں کو آپ مدد کے لیے پکاریں کہ یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈ ہیں انہیں ڈیلیٹ کروائیں، پھر مانیں گے ان کی بزرگی. ادھر یہ فیل ہو چکے ہیں. یوٹیوب نے تو آ کے ان کو خود ننگا کر دیا. یوٹیوب نے تو خود ان کی مٹی پلیت کر دی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں جی اگر بابے اڑ سکتے ہیں تو کس بابے نے کوئی یوٹیوب کا چینل بنایا ہوا ہے کہ جس پہ بابا اڑتا ہوا دکھائے؟ کیونکہ جتنے بھی فنکار لوگ ہیں وہ اپنا ایک چینل تو ضرور بناتے ہیں نا کہ جی آؤ دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں. جس طرح ہم نے دین کی خدمت کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں، علماء نے دین کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، کرکٹرز نے کرکٹ کی خدمت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، تو بابوں کے دفاع کے لیے بابوں کے چینل ہونے چاہیے نا کہ جی یہ بابے اڑتے ہوئے دیکھو. کوئی نہیں ہے، پہلے بھی کوئی نہیں تھے اڑتے. لہذا جو خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرمانے نے امت مر جائے، میں نے کہا تھا بابا جی نہ نہ نہ، پہلے بابے مر جائیں. امام مالک فرمانے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے؟ پھر مر جائے ساری، پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے، یا تو مر جائے سارا عالم اسلام، یا پھر حضور کی عزت پر پیرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے یا پھر فرانس کو جواب دے. امت کی عمر ہے، امت کا تو اختیار ہی کوئی نہیں ہے. امت تو اس وقت پستی میں ہے. جو بابے نگاہیں مار کے جلا کے راکھ کر دیتے تھے وہ کدھر مر گئے جنہوں دی ڈیوٹیاں نے؟ پہلی ڈیوٹی اس بندے کی ہے کہ جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے نا، ہزاروں کنال کے اوپر انہوں نے جگہ لے کے، ادھر جس بابے غوث کتب کی ڈیوٹی ہے نا پہلے وہ مر جائے، بلکہ کہنا چاہیے کتے کی موت مر جائے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں جو گستاخانہ ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ نہیں کروا سک رہا. اور تم سے تو گوروں کے منسٹر بہتر ہیں کہ جب ناکام ہوتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں. تمہارے سارے غوثوں کو چاہیے خودکشی کر لیں کہ بھائی ہم اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے، رسول اللہ کی عصمت پہ پیرا نہیں ہم دے سکے. ابھی وہ پیرے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا جو ان کے درباروں کے اوپر ساری چرس، ہیروین اور بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہ بھی ڈیوٹیاں کو نہیں پوری ہو رہی ہیں. وہ بعد کی چیز ہے، اصل چیز نبی الاسلام کی عصمت کا معاملہ ہے.